السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 22 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں پاکستان مرکزی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس عمل میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ اس معاملے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو امریکہ کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس معاہدے کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس معاملے پر ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پلان بی بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق واشنگٹن عالمی سطح پر اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز میں کسی قسم کا ٹول یا فیس سسٹم نافذ کرنے سے روکا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ جیسے فورمز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس موقف کو دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے اور مذاکرات میں بنیادی توجہ یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز سے متعلق مسائل کے حل پر مرکوز ہے۔ سویڈن میں نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ایران سے متعلق معاملات میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ سفارتی کوششوں کے ذریعے ایک مؤثر معاہدہ ممکن بنایا جا سکے گا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پاکستان اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے ایک ممکنہ معاہدے کے لیے باضابطہ فریم ورک تیار کرنے کی غرض سے پیغامات اور تجاویز کے مسودوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق تہران میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں اور پاکستانی حکام دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو آگے بڑھانے میں سرگرم ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے ISNA نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی اور امریکی مذاکرات کار ایک مجوزہ معاہدے کے مسودے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ دونوں فریق باضابطہ لائحہ عمل تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، ایران امریکہ تنازع کے خاتمے اور امن کے قیام سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ممکنہ امن معاہدے کے مختلف نکات اور طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ کے ساتھ ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان اختلافات میں کچھ کمی ضرور ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ایران کی یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول بدستور اہم تنازعات میں شامل ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا بنیادی مقصد لبنان سمیت مختلف محاذوں پر جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جوہری پروگرام اور افزودہ مواد سے متعلق گردش کرنے والی بعض اطلاعات محض قیاس آرائیاں ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر کر دی گئی ہے۔ ریپبلکن قیادت نے ایوان میں اس قرارداد پر رائے شماری فی الحال ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ گئے تھے، کیونکہ متعدد ریپبلکن ارکان
اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ووٹنگ کو جون کے آغاز تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے حوالے سے صدر کے اختیارات کو محدود کرنا تھا، تاکہ کسی بھی بڑے عسکری اقدام سے قبل کانگریس کی منظوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولینڈ میں مزید 5,000 امریکی فوجی تعینات کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پولینڈ کے صدر کے ساتھ قریبی تعلقات اور باہمی اعتماد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بھی پولش صدر کی حمایت کی تھی اور وہ انہیں ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پولینڈ بھیجے جانے والے اضافی فوجی پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہیں یا کسی نئی عسکری حکمت عملی کے تحت تعینات کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق سرحدی علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت کی نشاندہی کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ فوج کا کہنا ہے کہ حملہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے قریب جنوبی لبنان کے علاقے میں کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ نے حزب اللہ کے اتحادیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے 9 افراد میں لبنانی سیاستدان، سیکیورٹی عہدیدار اور بیروت میں ایران کے نامزد سفیر بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ افراد لبنان کی خود مختاری کو متاثر کرنے اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے غزہ میں اسرائیلی امدادی ناکہ بندی اور جاری حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے اور عالمی برادری کو خبردار کیا کہ وہ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کو معمول سمجھنے کی روش اختیار نہ کریں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ نے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فلوٹیلا کارکنوں کے ساتھ انسانی سلوک پر زور دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی تحویل میں موجود کارکنوں کے ساتھ بین الاقوامی قانون کے مطابق برتاؤ کیا جانا چاہیے، تاکہ واشنگٹن نے فلوٹیلا تحریک کی مخالفت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں صحت کی بگڑتی صورتحال کے باعث اگلے ہفتے نئی دہلی میں ہونے والا انڈیا افریقہ فورم سمٹ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ افریقی رہنماؤں اور دیگر متعلقہ فریقین کی مکمل شرکت کو یقینی بنانے اور براعظم میں ابھرتی ہوئی صحت عامہ کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق جنوبی کیوو صوبے میں ایبولا کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ علاقہ روانڈا کے حمایت یافتہ M23 باغیوں کے زیر کنٹرول ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کانگو میں ایبولا کی یہ حالیہ وبا ملک کی تاریخ میں 17ویں وبا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 139 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 600 مشتبہ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو بین الاقوامی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق وبا پر قابو پانے کی کوششیں ملک میں جاری بدامنی اور کانگو کی فوج اور M23 باغیوں کے درمیان جھڑپوں سے شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ناروے کی ایک صحافی اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان پیش آنے والے ایک سخت سوال و جواب نے بھارتی حکومت کی میڈیا سے براہ راست اور غیر متوقع سوالات سے گریز کی پالیسی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ نارویجین اخبار کی صحافی ہیلے لنگ نے وزیر اعظم مودی سے سوال کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنسوں میں باقاعدہ سوالات کیوں نہیں لیتے۔ اس موقع پر جب بھارتی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار سے انسانی حقوق سے متعلق سوال کیا گیا
تو انہوں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے گفتگو کو مختلف اور غیر متعلقہ پہلوؤں کی طرف موڑ دیا۔ مودی اس موقع پر بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی نے اپنے تقریباً 12 سالہ دور حکومت میں بھارت میں کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس نہیں کی ہے، جبکہ بیرون ملک بھی شاذ و نادر ہی صحافیوں کے سوالات لیتے ہیں۔ ناروے میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد بین الاقوامی میڈیا اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھارت میں آزادی صحافت کی صورتحال پر دوبارہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھی اس صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو تو سوالات سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب جموں و کشمیر میں بھارتی انتظامیہ نے عیدگاہ سری نگر میں واقع مزار شہداء کو بند کر دیا ہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائس عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدامات میر وائس مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کی برسی کے موقع پر ہونے والی دعائیہ تقریب کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور مزار کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یوکرین اور روس سے متعلق پیش رفت میں بتایا گیا ہے کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے روسی جوہری اور فوجی مشقوں میں پہلی بار حصہ لیا ہے۔ ان مشقوں کی صدارت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کی، جس میں سینکڑوں میزائل لانچرز، جنگی طیارے اور بحری یونٹس شامل تھے۔ روسی قیادت نے کہا کہ اس نوعیت کی مشقیں جنگی تیاری اور تجربات کو بہتر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں، جبکہ یوکرین جنگ کے تناظر میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کے لیے ایک بڑے ٹرانسپورٹ پلان کے تحت سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مکہ میں العزیزیہ اور اطراف کی 273 عمارتوں میں مقیم 1 لاکھ سے زائد پاکستانی حجاج کو روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے حرم شریف لانے اور واپس لے جانے کے لیے 490 بسیں مختص کی گئی ہیں۔ یہ نظام 12 سیکٹرز پر مشتمل ہے تاکہ تمام عازمین کو منظم انداز میں سہولت فراہم کی جا سکے، جبکہ سب سے زیادہ رش والے علاقوں میں اضافی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ کھیلوں کی خبریں۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر ایک ہی دن میں سب سے زیادہ کامیاب سمٹ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق موسم سازگار ہونے کے بعد دنیا کی بلند ترین چوٹی پر کوہ پیماؤں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا، جس کے باعث ایک ہی روز میں بڑی تعداد میں کوہ پیماؤں نے چوٹی سر کر لی۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر نیپال کی جانب سے رواں سیزن میں مجموعی طور پر 500 کلائمبنگ پرمٹ جاری کیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق 21 مئی کو 274 کوہ پیماؤں نے کامیابی کے ساتھ ایورسٹ کی چوٹی سر کر کے ایک ہی دن میں سب سے زیادہ سمٹ کا نیا ریکارڈ قائم کیا، جو اس سے قبل سن 2019 میں 223 کامیاب کوہ پیماؤں کا تھا۔ اس سیزن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں 56 سالہ شیرپا کوہ پیما کیمی ریتا شامل ہیں، جنہوں نے 32ویں بار ایورسٹ سر کر کے اپنا ہی عالمی ریکارڈ مزید بہتر بنا دیا۔ اس طرح 52 سالہ لکپا شیرپا نے خواتین میں 11ویں بار چوٹی سر کر کے نیا سنگ میل عبور کیا۔ مزید برآں روس سے تعلق رکھنے والے معذور کوہ پیما رستم نبییف نے دونوں ٹانگوں سے محروم ہونے کے باوجود صرف ہاتھوں کے سہارے ایورسٹ سر کر کے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا۔ کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت شاہین شاہ آفریدی کریں گے۔ اسکواڈ میں احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ سینئر کھلاڑی بابر اعظم، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
2 विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। ये 3 खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी राय और मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।